چلو آؤ کرتے ہیں توبہ کے سجدے، بہت تشنگی سے توجہ۔ نماز شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے، اور یہ جملہ، یہ سینٹنس نماز میں بار بار دہرایا جاتا ہے۔ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں، جب رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، سجدے سے اٹھتے ہیں، بار بار یہ جملے کو دہرایا جاتا ہے۔ اس جملے کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے اس کا دماغ بہت سکڑ جاتا ہے، یعنی بار بار غمگین ہونے کی وجہ سے، بار بار افسردہ رہنے کی وجہ سے اس کی ذہنی طاقتیں کمزور پڑ جاتی ہیں۔ اور یہ جملہ، بار بار یہ جملہ دہرانے کی وجہ سے اسے اپنے پروردگار، اپنے پالنے والے کی بڑائی کا خیال آتا ہے۔ جیسے ہی وہ اپنے پالنے والے، اپنے اللہ کی بڑائی کا تصور کرتا ہے، اللہ کی بڑائی کے بارے میں سوچتا ہے، اس کی ذہنی طاقتیں پھیلنے لگ جاتی ہیں۔ اس کا ذہن کچھ اپنی اس غمگین حالت سے نکل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اور اللہ تعالیٰ کی وسعت کی طرف دیکھتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر تھوڑی سی ایک خوشی آ جاتی ہے اور ایک جاننے کا ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جو صورت ہر نماز میں اور نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے وہ ہے سورہ فاتحہ۔ آج میں اس صورت کی 3 آیتوں کے معنی آپ کے سامنے بتلاؤں گا۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ان 3 آیتوں کی، ان 3 ورسز کا ہر ایک لفظ، ہر ایک ورڈ ہمیں کئی ساری حکمتیں، کئی سارے وزڈمز بتلاتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ فرما رہا ہے الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے۔ تو نماز پڑھنے والے کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ تجھے بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے رہنا چاہیے، یعنی تجھے اللہ سے خوش رہنا چاہیے۔ اور پھر خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ بیان کرتا ہے کہ آپ کو خوش کیوں رہنا چاہیے۔ رب العالمین، کہ وہ رب ہے، پالنے والا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بچہ پریشان رہتا ہے، روتا رہتا ہے، اور اسے اچانک اس کی ماں یا اس کا باپ نظر آ جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ اس کا رونا بند کر دیتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب میرے ماں باپ آ گئے ہیں، وہ مجھ سے اس قدر محبت کرتے ہیں، وہ میری اس پریشانی کا ضرور علاج ڈھونڈ لیں گے، وہ میری اس مصیبت کو ضرور دور کریں گے۔ وہ ماں باپ کو دیکھ کر ہی خوش ہو جاتے ہیں اور ماں باپ کی طرف دوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ماں باپ، انہوں نے ہمیں پیدا نہیں کیا ہے، یہ اس دنیا میں ہمارے آنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ بے شک ہم سے محبت کرتے ہیں، لیکن جس نے حقیقت میں ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمارے جسم کو پیدا کیا ہے، جس نے ہمارے ذہن کو، ہمارے برین کو بنایا ہے، وہ ان ماں باپ سے کئی گنا زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ہم میں کا کوئی شخص، کوئی انسان بھی بغیر کسی بنانے والے کے اس دنیا میں نہیں آ سکتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک کشتی، ایک گھر کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بنتا ہے۔ ایک ایسا جسم، ایک ایسا انسان جس میں اس قدر طاقتور برین، دماغ رکھا گیا ہے، نہ جانے اس جسم میں، اس انسان میں کیا کیا عجائبات ہیں، کیا کیا میریکلز ہیں۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ انسان ایک عجیب مخلوق ہے۔ انسان میں ایسے کئی میریکلز ہیں جس کو جاننے کے بعد آپ حیران ہو جائیں گے۔ تو ایسا ایک عجیب و غریب انسان، ایسا ایک عظیم انسان بغیر کسی بنانے والے کے کیسے بن سکتا ہے؟ تو بہرحال جب بندہ یہ سوچتا ہے کہ میرا بھی پالنے والا ہے، حقیقت میں مجھے بنانے والا، حقیقت میں مجھے زندہ رکھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو اس کی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ اس کا ذہن پریشانی سے ہٹ جاتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ جب میرے ماں باپ مجھے اتنا چاہتے ہیں اور مجھے پریشان دیکھنا نہیں چاہتے،
مجھے مصیبت میں دیکھنا نہیں چاہتے تو میرا پالنے والا، مجھے زندہ کرنے والا، مجھے اس دنیا میں لانے والا، مجھ سے اتنی محبت کرنے والا، 70,000 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا کیسے مجھے مصیبت میں دیکھنا پسند کرے گا؟ وہ ضرور میری اس مصیبت کو دور کرے گا، یہ سوچ کر وہ خوش ہو جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ فرما رہا ہے رب العالمین، وہ صرف تیرا پیدا کرنے والا نہیں ہے بلکہ سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے، یعنی وہ کمزور نہیں ہے، وہ ساری دنیا کو چلا رہا ہے، وہ ساری دنیا کا انتظام کر رہا ہے، وہ ساری دنیا کا نظام چلا رہا ہے، ساری دنیا اس کی مٹھی میں ہے۔ تیری پریشانی دور کرنا اس کے لیے بہت چھوٹی سی بات ہے، اس کے لیے کوئی بات نہیں ہے۔ رکوع میں جانے کے بعد، سجدے میں جانے کے بعد نمازی کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، کہ پاک ہے میرا عظیم رب، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، یعنی پاک ہے میرا عظیم رب، میرا سب سے بلند رب۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سمجھا رہا ہے کہ یہ جو سارے جہانوں کا رب ہے، یہ ساری دنیا سے بھی محبت کرتا ہے اور تجھ سے بھی محبت کرتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ دوسروں سے محبت کرتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کسی بچے سے محبت کرتے ہیں، کسی دوسرے بچے سے محبت نہیں کرتے، لیکن اللہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ وہ تیرا بھی رب ہے، وہ تجھ سے بھی اتنی ہی محبت کرتا ہے جتنا دوسرے بندے سے محبت کرتا ہے۔ الرحمن الرحیم۔ اب بہت سے مرتبہ یہ خیال آتا ہے کہ ماں باپ بعض اوقات بہت ظالم ہوتے ہیں، ماں باپ بعض اوقات یا پھر سخت ہوتے ہیں، چھوٹی سی غلطی پر بھی ڈانٹتے ہیں، چھوٹی سی غلطی پر بھی طعنہ دیتے ہیں، بہت اسٹرکٹ ہوتے ہیں۔ کیا ہمارا پالنے والا، ہمارا خدا بھی اسی طرح بہت سخت ہے؟ اللہ فرما رہا ہے الرحمن الرحیم، کہ وہ پالنے والا ایسا ہے کہ بہت بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ بے شک وہ سزا دیتا ہے، لیکن اس کے رحم کرنے کی عادت، محبت کرنے کی عادت، نرمی کی عادت ساری عادتوں میں سب سے زیادہ ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ اب یہ ایک آیت ایسی ہے جس میں ڈپریشن کے جتنے بھی پرابلمز ہیں، ان سارے پرابلمز کا اس ایک آیت میں علاج ہے، اور ان سارے پرابلمز کی وجہ اس ایک آیت میں بتلائی گئی۔ اب تک آپ کے ذہن میں بہت سارے سوالات ہوں گے، بہت سارے لوگ ابھی بھی اس بیماری سے نہیں نکلے ہوں گے، وہ یہ سوچتے ہوں گے کہ بے شک اللہ تو پالنے والا ہے، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اللہ بہت بڑا مہربان ہے، لیکن ہم پر یہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ جب اتنا ہمارا چاہنے والا، جب وہ اتنا ہم سے چاہتا ہے تو ہمیں یہ مصیبتیں کیوں دیتا ہے؟ ان ساری باتوں کا جواب اس آیت مبارکہ میں۔ اب ان سارے ڈپریشنز کی جو سب سے اہم وجہ ہے، یہ آیت مبارکہ ہمیں اس کاز کے بارے میں سمجھاتی ہے۔ وہ سبب یہ ہے کہ ہم اسی لیے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے اس دنیا سے بہت ساری امیدیں لگائی، جن کی وجہ سے ہم پریشان ہوتے ہیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ دنیا جیسی ہے ہم اسے ویسے ہی ایکسیپٹ کر لیں، ہم اسے ویسے ہی ایکسیپٹ کر لیں، قبول کر لیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کوئی محنت نہ کریں، ہم کوئی تکلیف برداشت نہ کریں، اور ہمیں خوشیاں مل جائیں، اور ہمیں کامیابیاں، سکسیس ہمیں مل جائے۔ ان ایکسپیکٹیشنز کی وجہ سے ہم اس طرح پریشان ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس بات کے لیے تیار ہو جائیں کہ یہ دنیا جیسی بھی ہے مجھے قبول ہے، اگر مجھے خوشی ملتی ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر مجھے تکلیف ہوتی ہے، اگر مجھ پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو میں اس پریشانی کو جھیلنے کے لیے تیار ہوں، سکسیس پانے کے لیے، میں کامیابی پانے کے لیے اس مصیبت کو جھیلنے کے لیے بھی تیار ہوں، اس مصیبت کو برداشت کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ تو مجھ میں یہ طاقت ہے، تو اس کامیابی کو پانے کے لیے مجھ میں یہ طاقت ہے کہ میں اس مصیبت کو، اس پریشانی کو برداشت کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یعنی یہ دنیا رزلٹ پانے کی دنیا نہیں ہے، اس دنیا میں ہمیں رزلٹس نہیں ملیں گے، بلکہ اس دنیا کے بعد ایک دنیا ہے جسے آخرت کہا جاتا ہے، وہاں ہمیں نتیجے دیے جائیں گے، وہاں ہمیں ہمارے رزلٹس ملیں گے، اور ہمیں اس دنیا میں امتحان دینے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یعنی ہمیں یہ آزمانے کے لیے بھیجا گیا ہے کہ ہم
کامیابی کے لیے کتنے سنجیدہ ہیں، کتنے سیریس۔ جب ہم اپنے گھر والوں کا حق ادا کرنے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آزما رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مصیبت دے کر آزماتا ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کا حق ادا کرنے میں سنجیدہ ہیں یا نہیں ہیں، ہم اپنی بیوی بچوں کا حق ادا کرنے میں سیریس ہیں یا نہیں ہیں، اگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اگر ہم ان کا صحیح کیئر کرتے ہیں تو ہم ان کے لیے اس مصیبت کو برداشت کر لیں گے۔ اور اگر ہم اپنے کریئر کو لے کر سیریس ہیں تو ہم ہمارے کریئر میں سکسیس پانے کے لیے ضرور کسی بھی مصیبت کو برداشت کرنے کے لیے تیار۔ اور اگر ہم کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کاروبار میں کوئی مصیبت آتی ہے تو اگر ہم اس کاروبار کو لے کر سیریس ہیں تو ہم اس وقت بھی ان مصیبتوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس وفاداری کو، ہماری اس اخلاص کو، ہماری اس کنسسٹنسی کو اور ہماری اس ہمت کو اور اس بات کو اللہ تبارک و تعالی آزماتا ہے کہ ہم اب سکسیس پانے کے لیے، ہم کامیابی کے لیے سنجیدہ ہیں یا نہیں ہیں، ہم حقیقت میں کامیابی پانا چاہتے ہیں یا نہیں ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایسا کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی مصیبت نہیں آتی، جب ہمیں آرام ہی آرام ہوتا ہے تو ہم نڈھلے ہو جاتے ہیں، ہم سست ہو جاتے ہیں، اور جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اس وقت ہم ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور سنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ تو اگر یہ مصیبتیں نہیں آتی تو ہم اتنا ایکٹیو نہیں رہ پاتے، ہم اس قدر اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے کریئر کے لیے سنجیدہ نہیں ہو پاتے۔ جب ہم پر کوئی پریشانی آتی ہے تو ہمیں اس پریشانی کو دور کرنے کی فکر کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ ہم اس پریشانی کو سوچ کر بیمار ہو جائیں، ہم اس مصیبت کے بارے میں سوچ کر، اس پریشانی کے بارے میں سوچ کر بیمار ہو جائیں اور اس کو دور کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر ہم کوشش کریں گے تو ضرور اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد کرے گا اور وہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ ہمیں یہ فکر کرنا ہے کہ ہمیں یہ مصیبت کیوں آ رہی ہے، کس وجہ سے آ رہی ہے، ہمیں یہ بیماری کیوں آ رہی ہے، جان کر پھر ہمیں اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو ناظرین، اب میں ان ساری باتوں کو مختصر کرتا ہوں، ان ساری باتوں کا اختصار بیان کرتا ہوں، ان ساری باتوں کو سبق کے شکار ہیں وہ سب سے پہلے یہ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا رب ہے، وہ ہمیں پالنے والا ہے، وہ ہمیں کسی بھی پریشانی میں، کسی بھی ایسی پریشانی میں مبتلا نہیں کرے گا جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ ہمیں اس پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر ہم اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے، اگر ہم کامیابی پانے کے لیے اگر ہم سیریس ہیں تو ضرور اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد کرے۔ اور اگر ہم پر ظلم ہو رہا ہے، ہمیں اس ظلم سے خود کو بچانا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ ہم ظلم سہتے رہیں، ہم اس تکلیف کو برداشت کرتے رہیں۔ اس ظلم سے بچنے کے لیے، خود کو اس ظلم سے بچانے کے لیے ہمیں خود آگے بڑھنا ہوگا، ہمیں خود کام کرنا ہوگا۔ تو یہ دنیا ایک دارالعمل ہے، یہ ایک محنت کی دنیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے محنت چاہتا ہے، جہاں ہم سے اللہ کام چاہتا ہے، محنت چاہتا ہے، ہماری کنسسٹنسی کو چاہتا ہے۔ صبر کریں اور اس مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کریں، ضرور ہمارا خدا ہماری مدد کرے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے میرے چینل نالج ریس لائف کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مداوا کے سجدے، ندامت سے سرخم شکستہ سے سجدے، رضا والے سجدے، وفا